الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حرص، طمع اور لالچ کی وجہ سے حق بات کو قبول کرنے اور سمجھ لینے کے بعد محض دنیا کی حرص و حوث کی وجہ سے خواہشات کی پیروی کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا ہے۔ ان آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ نے اپنے رسول کو حکم فرمایا کہ آپ لوگوں کو یہ واقعات سنائیے جس میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم، عارف اور مشہور پیشوا کے عروج اور زوال کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ مشہور عالم کا نام بلعم بن باعورہ اکثر حضرات مفسرین نے نقل فرمایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا علم اور اپنی معرفت تک عطا فرمائی تھی، لیکن علم اور معرفت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے شروع میں قبولیت عطا فرمائی، مگر ایک گناہ کی وجہ سے، یہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے گمراہ ہونے کی بھی بات آج کی آیات میں بیان فرمائی ہے۔ بلعم بن باعورہ یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو عالم تھا اور فقیر صفت تھا۔ اللہ تعالی نے ان کو علم بھی دیا اور یہ مستجاب الدعوات تھے، جو کچھ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالی ان کی دعا کو قبول کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت مصر کو چھوڑ کر آگے بڑھے اور فرعون ذلیل و خوار ہوا تو بنی اسرائیلیوں کو لے کر فلسطین کے علاقے کی طرف، اور فلسطین کا ایک علاقہ جس میں یہ بلعم بن باعورہ رہا کرتا تھا، ادھر بڑھے تو اس علاقے میں اس وقت بت پرست آباد تھے، تو وہاں کے بادشاہ نے یہ کہا کہ موسیٰ آ رہے ہیں اور ان کی
قوم آ رہی ہے اور جس نے فرعون جیسے طاقتور آدمی کو ہرا دیا تو ہماری بھی حکومت اور سلطنت کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ بادشاہ جو کہ بت پرست تھا اور وہاں کی حکومت بھی بت پرست تھی، اس نے معلومات کی تو پتہ یہ چلا کہ ہماری ریاست میں ایک بزرگ آدمی رہتا ہے جس کا نام بلعم بن باعورہ ہے۔ تو وہ سب لوگ بلعم بن باعورہ کے پاس جمع ہو کر آئے اور کہا کہ تم موسیٰ کے بارے میں اللہ سے بد دعا کرو کہ یہ موسیٰ کا زور ٹوٹ جائے اور وہ ہماری طرف نہ بڑھ سکے۔ بلعم بن باعورہ نے کہا کہ وہ نبی ہیں اور میں ان کے حق میں بد دعا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بلعم بن باعورہ کو اسم اعظم کا علم عطا کیا تھا کہ وہ ان ناموں سے دعا کیا کرتا تھا کہ جو نام اللہ کو پسند ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے خلاف اس نے بد دعا کرنے سے منع کر دیا۔ کہا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرا دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ کریں، لیکن اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا۔ بعد میں بادشاہ نے ایک بڑا انعام دیا اور کہا کہ تم اگر موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ بھی عطا کریں گے۔ تو اس پر بلعم بن باعورہ نے بد دعا ہدیے کی وجہ سے، ہدیہ قبول کر لینے کی وجہ سے شروع کی، لیکن ہوا یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے جب منہ کھولتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں اس کی زبان سے دعائیہ الفاظ نکلتے، بد دعا کے الفاظ نہ نکلتے۔ قوم نے جب یہ دیکھا کہ تم تو ان کے حق میں بد دعا کر رہے ہو، بد دعا کرنا چاہتے ہو لیکن ہو دعا رہی ہے، اس نے کہا بلعم بن باعورہ نے کہ میں اس بات پر قادر نہیں ہوں کہ ان کے حق میں بد دعا کر سکوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بلعم بن باعورہ کو سزا ملی اور اس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہوا، اس نے کہا کہ میں بد دعا تو میرے سے ناممکن ہے، البتہ تم ایک کام کر لو کہ یہ قوم یعنی بنی اسرائیل سفر کی حالت میں ہے اور فلسطین کے اس علاقے کی طرف جدھر بڑھ رہی تھی، کہا کہ تم اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے درمیان چھوڑ دو، یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں گے اور اللہ کے نزدیک زنا یہ ایسا برا عمل ہے کہ جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے اس قوم پر اللہ تعالی فتح و نصرت کے، کامیابی کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ جو قوم زنا میں مبتلا ہو جائے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بلعم بن باعورہ کی یہ شیطانی چال لوگوں کو سمجھ میں آ گئی اور اس علاقے کے بت پرست لوگوں نے اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل میں بھیج دیا، اور بنی اسرائیل جو کہ کامیاب قوم چلی آ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ علاقوں پر علاقے فتح کر رہے تھے، جب بنی اسرائیل میں زنا عام ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سخت قسم کا طاعون پھیلا دیا، 70,000 اسرائیلی مر گئے، روایت میں آتا ہے۔ اور بلعم بن باعورہ جس نے یہ چال سمجھائی تھی، چونکہ ہدیہ مل چکا تھا، رشوت مل چکی تھی، لہذا اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کہ اس کی مثال بالکل ایسی تھی جیسے کتے کی طرح اس کی زبان اس کے سینے پر پڑی رہتی تھی اور وہ ہانپتا رہتا تھا۔
بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے، ان آیات میں جو واقعہ ہے بلعم بن باعورہ کا، چند سبق علماء نے بیان فرمائے۔ پہلے یہ کہ کسی کو بھی اپنے علم اور فضل اور عبادت اور تقوی اور طہارت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ایسے مواقع سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچائے جہاں دین کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو۔ تیسرے، گمراہ لوگوں کا ہدیہ بھی قبول کرنے سے دین میں خرابی آتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس قوم میں زنا پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے، حرام کاری پھیل جائے، وہ لوگ چاہے جتنے بڑے متقی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کے خلاف جانا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، چونکہ وہ بلعم بن باعورہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ اور ان کی تعلیمات برحق ہیں، لیکن محض دنیاوی لالچ کی بنیاد پر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عذاب میں مبتلا کیا، اور بنی اسرائیل کو بھی۔ یہاں ان آیات میں حضرات مفسرین نے بلعم بن باعورہ کے واقعے کا تذکرہ کیا ہے، چونکہ یہ بائبل میں بھی مذکور ہے۔ نام یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، لیکن حضرات مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين۔ اے رسول، ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی، مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا۔ قرآن نے یہاں اس شخص کا نام نہیں لیا جس کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی۔ پھر شیطان اس کے پیچھے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہوا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سربلند کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا، اس لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا پرست کی مثال کتے کسی کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ عام جانوروں کے اوپر جب بوجھ لادا جاتا ہے تو ہی اس وقت جانور ہانپتا ہے، لیکن کتا یہ عام حالات میں بھی سانس لیتا ہوا اس کے اندر سے آواز آتی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال یہ دی کتے کسی کے، کتا
آپ اس کی طرف کچھ بھی پھینکیں تو وہ پھینکی جانے والی چیز کی طرف ہانپتا ہوا لپکتا ہے کہ کہیں میرے کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو۔ آپ ڈلا بھی پھینکیں تو وہ اس کی طرف بھی لپکے گا، وہ جانے گا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا پرست عابدوں زاہدوں کے بارے میں بیان فرمایا، علماء سوء کے بارے میں، کہ ان کی طرف جو کچھ ڈالا جائے وہ کتے کی طرح ہانپتے ہوئے اس کی طرف دوڑتے ہیں کہ کہیں ان کے مفاد کی کوئی چیز نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت انہیں سربلندی عطا فرماتے، لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا، اس لیے اس کے مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو، کوئی چیز اس کے اوپر ڈالو، تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپے گا۔ عام حالات میں بھی کتا زبان باہر نکالے رہتا ہے اور ہانپتا رہتا ہے۔ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، لہذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی بری مثال ہے۔ یہ تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ کتے کے اندر بھی حرص ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی حرص ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔